अस्सलाम वालेकुम। दहली मरकज की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दहली मरकज यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आलम बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहम्मुल अबी ज़र al-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अश-शदाइद। أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مرجعه فمر به علي فقال أما آن للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي يقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لا أصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أصجعوه وأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وساروا إليه فأكب العباس عليه. وعند البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابي فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجل من غفار ومتجركم وممركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أنا أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابي فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. وأخرج مسلم من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما فذكر قصة إسلامه بصفة أخرى. وفي حديثه فانطلق أخي فأتى مكة ثم قال لي أتيت مكة فرأيت رجلا يسميه الناس الصابيا هو أشبه الناس بك. قال فأتيت مكة فرأيت رجلا يسميه فقلت أين الصابي؟ فرفع صوته علي فقال صابي صابي.
فرماني الناس حتى كأني نصب أحمر فاختبأت بين الكعبة وأستارها فلبثت فيها بين 15 من يوم وليلة ما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال ولقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد دخل المسجد فوالله إني لأول الناس حياه بتحية الإسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله من أنت فقلت رجل من بني غفار فقال صاحبه إذن لي يا رسول الله في ضيافة الليلة فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة فقبض لي قبضات من زبيب قال فقدمت على أخي فأخبرته أني أسلمت قال فإني على دينك فانطلقنا إلى أمنا فقالت إني على دينكما قال وأتيت قومي فدعوتهم فتبعني بعضهم. میرا عزیز دوستو بزرگو، کام کرنے والے جس حال سے گزر رہے ہیں، اگر ان حالات میں صحابہ کرام کے اور انبیاء علیہ السلام کے تحمل کے واقعات نہیں پڑھیں گے تو کام ان کے لیے گزرگاہ بن جائے گا. پھر وہ اس کام میں آنے والی تکالیف اور ناگواریوں کی وجہ سے کام کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے، ایک دوسرے کو متہم کریں گے کہ یہ حالات تمہاری وجہ سے آ رہے ہیں. وہ کہیں گے نہیں تمہاری وجہ سے آ رہے ہیں، حالانکہ اس کام میں حالات کے آنے کی وجہ کوئی نہیں سوائے کام کے. اس کام میں حالات کے آنے کی وجہ کوئی نہیں سوائے کام. دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ان پر حالات آتے ہیں تو وہ اپنے حالات کو دنیا والوں سے جوڑ دیتے ہیں، اور دینداروں کا حال یہ ہے کہ جب میرے حالات آتے ہیں تو یہ اپنے حالات کو دینداروں کی طرف جوڑ دیتے ہیں، دینداروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. پھر آپس میں جھگڑتے ہیں کہ یہ حالات تمہاری وجہ سے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہماری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے ہیں. حالانکہ اس راستے میں ناگواریاں اور تکالیف اس راستے کی وجہ سے ہیں. راستے کی تکالیف اس راستے کی وجہ سے، اس راستے کی تکالیف اس راستے کی وجہ سے ہیں. اور یہ دین اور دعوت کی خاصیت ہے کہ تم جتنا چاہے انتظام کر لو، اللہ تعالیٰ نے جو مجاہدہ عبادت میں اور دعوت میں رکھا ہے وہ کام کرنے والوں کو پیش آ کر رہے گا. کام کرنے والوں کو پیش آ کر. بس دعوت اور تنظیم میں فرق یہی ہے کہ تنظیم حالات میں بدل جاتی ہیں اور دعوت حالات میں بدلتی نہیں ہے. تنظیم دعوت تنظیم حالات بکھر جاتی ہیں، لیکن صرف دعوت ہے جو حالات جتنے زیادہ حالات سے گزریں گے کام کرنے والے اتنا ان پر دعوت کھلے گی. اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جو حال بھی کام کرنے والوں پر آئے، اپنوں کی طرف سے یا غیروں کی طرف سے، ان سارے شدائد اور ناگواریوں کو صحابہ کی ناگواری میں تلاش کرو. اس لیے کہ مجاہدہ صرف اپنے دین کو ظاہر کرنے اور اپنے دین کی دعوت میں ہے، ورنہ انفرادی عبادات میں کوئی ناگواری نہیں ہے. انفرادی عبادات میں مقابلہ نفس سے ہوتا ہے، اور اجتماعی دعوت اور دین کو قائم کرنے میں مجاہدہ اور مقابلہ باہر کے باطل سے ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کیا تکالیف برداشت کی ہیں اپنے دین کو ظاہر کرنے میں اور اپنے دین کی دعوت امت تک پہنچانے میں. فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے نبوت کے اعلان کرنے کی خبر پہنچی تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھائی سے کہا انیس سے کہ انیس تم جاؤ سوار ہو کر اس وادی میں یعنی مکہ مکرمہ، اور جا کر اس آدمی کا حالات لے کر آؤ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور آسمان سے پر خبریں آتی ہیں، اور جا کر ان کی بات سنو اور سن کر آ کر مجھے بتلاؤ. چنانچہ ان کے بھائی انیس یہ آج میں حاضر ہوئے اور آپ کی بات سنی. واپس گئے تو بزرگ کے پاس
اور جا کر ایک ہی بات کا جواب دیا کہ ان کی ساری محنت اور نبوت اور ان کے اپنے آپ کو نبی کہنے کا جو خلاصہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور اچھے اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات جو مجھ سے متاثر ہوا، ان کے پاس ایسا کلام ہے قرآن کا کہ جو شعر نہیں ہے، شعر سے کہیں زیادہ اونچا کلام ہے۔ حالانکہ سارے کلاموں کا بادشاہ اشعار ہوتے ہیں، لیکن قرآن شعر سے بھی زیادہ اونچا ہے، تاکہ وہ شعر بھی نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا اپنے بھائی انیس سے کہ میں جو چاہتا تھا مجھے تمہاری اس بات سے تشفی اور تسلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود ارادہ کیا کہ وہ مکہ مکرمہ خود جائیں، اور یہ بات ایک حق بات ہے کہ جس علاقے میں بھی یہ دعوت کا کام سیرت کے زیادہ مطابق ہوگا اس طرف لوگوں کے قلوب خود متوجہ ہوں گے، اور جتنا کام کرنے والے رواج اور اس زمانے کی جدید طریقہ اختیار کریں گے، دعوت کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر کام کرنے والوں نے آلات و ذرائع کا استعمال کیا تو ان کی دعوت میں سے اللہ جاذبیت کو ختم کر دیں گے، دعوت میں سے جاذبیت ختم کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی آواز لوگوں کے قلوب تک خود جب پہنچاتے ہیں جب یہ آواز نبوت کے طریقے پر لگائی جائے۔ اگر تم نے طریقے بدل دیے تو پھر تمہاری آواز لوگوں کے قلوب تک نہیں پہنچ سکے گی۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جب ان کی بات سے تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے خود اپنا توشہ ساتھ لیا اور اپنا پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور خود مکہ مکرمہ پہنچے، مسجد حرام میں پہنچے، آپ کو تلاش کیا لیکن پہچانتے نہیں تھے، اور حالات اتنے سخت تھے کہ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے آ کر کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کہاں ہیں، کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے۔ حالات اتنے خراب تھے اور خوف اتنا تھا کہ آ کے پوچھ نہیں سکتے تھے کسی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کہاں ہیں۔ اسی انتظار میں دن گزر گیا اور رات ہو گئی تو یہ ایک طرف مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان گئے کہ کوئی اجنبی آدمی باہر سے آیا ہے۔ چنانچہ ان کو دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ لے لیا، لیکن خوف اتنا تھا کہ حضرت علی نے ان سے نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، پھر حضرت علی سے نہیں کہا کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کو پھر یہ اپنا مشکیزہ لے کر اپنا توشہ لے کر مسجد حرام میں آ گئے، سارا دن مسجد حرام میں رہے، لیکن شام ہو گئی، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر یہ حضرت علی کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ حضرت علی دیکھ کے فرمایا کہ 2 دن ہو گئے اس آدمی کو آئے ہوئے، کیا ابھی تک اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہوا، اور ابھی تک کسی نے خبر نہیں لی کہ یہ آدمی کیوں آیا، کہاں سے آیا۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر گھر پر لے گئے، لیکن خوف اتنا تھا کہ ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکے کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے، کہاں سے آئے۔ یہاں تک کہ 3را دن ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3رے دن بھی انہیں اسی طرح اپنے ساتھ اٹھا کر گھر لے گئے، اور جا کر یہ کہا 3رے دن کہ آپ مجھے بتلاتے کیوں نہیں کہ آپ کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کر لیں کہ آپ مجھے صحیح راستہ بتلائیں گے تو میں آپ کو بتلا سکتا ہوں کہ میں کیوں آیا۔ چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے وعدہ کرنے پر خبر دی کہ میں ان کی تلاش میں آیا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بے شک آپ حق ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اور جب صبح ہو سنو، آج کے ساتھی کہتے ہیں کام کیسے کریں، کام کیسے کریں، خوف میں کتنا خوف دیکھو. فرمایا کہ جب صبح ہو تو میں چلوں گا تو میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا. اگر میں نے کوئی خوف کی یا کوئی رکاوٹ مجھے محسوس ہوئی تو میں ٹھہر جاؤں گا، گویا مجھے پیشاب کی حاجت ہے اور تم آگے بڑھ جانا، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو. میں ٹھہر جاؤں گا کنارے راستے کے ایک طرف، جیسے وہ آدمی ٹھہر جاتا ہے جسے پیشاب کا تقاضا ہو، اور جب میں چلنے لگوں تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا. اور یہ نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے، یہ نہیں بتایا کہاں جانا ہے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں میں داخل ہوں وہاں تم بھی داخل ہو جانا. چنانچہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور یہ بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے. آپ کی بات سنی اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں اسلام قبول کر لیا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ابھی حالات یہاں ٹھیک نہیں ہیں، تم واپس چلے جاؤ اپنی قوم کے پاس اور جا کے ان کو بتلاؤ، اور جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ حالات اسلام کے حالات اچھے ہو گئے ہیں اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اسلام غالب آ گیا ہے تو میرے پاس آ جانا. میری اگلا حکم آنے تک تم وہیں رہو. اصل میں جب لوگوں کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لایا جاتا تھا نا خود، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو دعوت دے کر لایا جاتا ہے اسی میں تقاضا پیدا ہوتا ہے دوسروں کو دعوت دینے. جو لوگ دعوت دے کر لوگوں کو نہیں لاتے انہیں اپنے دین کی دعوت دینے کا تقاضا نہیں ہوتا. چنانچہ عرض کیا قسم ذات عالی کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، قسم ذات عالی کی قبضے میری جان ہے، میں تو اس دین کی دعوت کا اعلان سارے کفار کے درمیان کروں گا. چنانچہ وہاں سے نکلے اور مسجد حرام میں آئے اور اونچی آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو زمین پہ گرا دیا. عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو بچایا اور یہ کہہ کر بچایا کہ اے قریش، تمہاری ہلاکت ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارا تجارت کا راستہ، تمہاری تجارت سب بنو غفار سے ہے اور تمہارا راستہ ملک شام کی طرف سے ہے، تمہاری تجارت ملک شام کی ہے اور وہ راستہ بنو غفار سے ہے. اگر یہ قتل ہو گئے اور یہ مر گئے تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا. یہ کہہ کر ان کو بچایا. اگلے دن پھر اسی طرح یہ آئے مسجد میں، پھر آگے اعلان کیا، لوگوں نے پھر ان کو اسی طرح مارا. حضرت عباس نے ان کو بچایا. ابن عباس فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے حضرت عباس نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ فرمایا اے قریش، حضرت ابو ذر غفاری نے اعلان کیا کہ اے قریش، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں. لوگ یہ کہہ کر مارنے کو دوڑے انہیں کہ اس نے اپنا دین بدل دیا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا مارا گیا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا. حضرت عباس نے آ کر مجھے بچایا. چنانچہ حضرت عباس نے آ کر یہ کہا کہ ہلاکت تو تمہاری، تم نے اس غفار کے اس آدمی کو اگر قتل کر دیا تو تمہاری تجارت اور تمہارا گزرنا بنو غفار سے ہے ملک شام کی طرف. یہ کہہ کر ان کو بچایا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں پھر آیا مسجد میں اور میں نے پھر اعلان کیا کل کی طرح. لوگوں نے پھر مجھے مارا اور میرے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو کل گزشتہ ہوا تھا. حضرت عباس نے آ کر مجھے بچایا. ایک روایت میں ہے تو حضرت انیس کہتے ہیں کہ میں واپس آ کر میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا قصہ سنایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پایا ہے.
فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے خود مکہ مکرمہ آیا تو میں نے آ کر کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے؟ بس اتنا سنتے ہی لوگ چیخنے لگے مجھ پر، اور لوگوں نے کہا دیکھو یہ آدمی بے دین ہے، یہ آدمی بے دین ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں سر سے لے کے پیر تک خون ہی خون میں ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں 15 دن اور رات کعبے کے پردے میں چھپا رہا اور میرے لیے کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی سوائے زمزم کے پانی کے. 15 دن اور راتیں میں نے اس طرح چھپ کر گزاری بیت اللہ کے پردے میں. ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ملاقات کی اور دونوں مسجد میں داخل ہوئے. فرماتے ہیں خدا کی قسم میں لوگوں میں پہلا آدمی تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے طریقے پر سلام کیا. میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا بنو غفار کے ایک آدمی ہوں. چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اجازت دیجیے یا رسول اللہ کہ میں اس رات اس مہمان کو اپنے گھر لے جاؤں اور میں اس کی ضیافت کروں. چنانچہ وہ مجھے مکے کے نیچے کے علاقے میں اپنے ساتھ لے گئے اور میرے سامنے انہیں اکرام میں کشمش میرے سامنے رکھی. پھر میں اپنے بھائی کے پاس آیا اور میں نے آ کر اسے سارا قصہ سنایا اور میں نے کہا اپنے بھائی انیس سے کہ انیس میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں. بھائی نے کہا میں تمہارے دین پر ہوں. پھر ہم گئے اپنی ماں کے پاس. ماں سے کہا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. چنانچہ ماں نے کہا میں تمہارے دین پر ہوں. پھر میں گیا اپنی قوم کے پاس، ان کو میں نے دعوت دی تو میری قوم کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.